السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اصل دین ہے اس سے تو آج ہم بہت دور ہیں، اور جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کو ہم خوب فالو کرتے ہیں اور یاد بھی رکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام عمل کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں اپنی عبادات کو بڑھا دیا کرتے تھے، رمضان کی تیاری میں لگ جاتے تھے، ہے نا، تو اس سے تو آج مسلمان بہت دور ہیں۔ اور جو رسم و رواج، بدعات، خرافات ہیں، یعنی وہ چیزیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کو مسلمان خوب یاد بھی رکھتے ہیں اور ان کو خوب کرتے بھی ہیں پابندی کے ساتھ۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رجب کے مہینے میں بہت ساری بدعات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کو ہی ہم نے اصل دین سمجھ رکھا ہے، اور جو اصل دین ہے ان کا ہمیں عطا پتہ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ کنڈے بنائے جاتے ہیں، کہ میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھایا تھا کہ نماز کی اتنی فکر نہیں ہوگی جتنی کنڈوں کی فکر ہوگی۔ ایسے ہی رجب کے مہینے میں ایک آتا ہے ہزاری روزہ۔ ہزاری روزہ اب 27 رجب جب آئے گی، شاید سوموار میں یا منگل میں ہے غالباً، تو 27 رجب کو ایک روزہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہزاری روزہ ہے، یعنی اس روزے کو رکھو تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھیا یہ ہزاری روزہ کہاں سے آ گیا۔ ایک اور ہے، وہ ہے تبارک کی روٹی یا تبرک کی روٹی، کہ ایک روٹی بنائی جاتی ہے، اس میں جو ہے نا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، شاید کوئی 40 بار یا 20 بار، مجھے معلوم نہیں، تو وہ تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک پڑھی جاتی ہے، تو اس کو کہا گیا تبارک کی روٹی یا تبرک کی روٹی۔ تو بھائی ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے یار؟ ہزاری روزہ، تو یہ جو ہزاری روزہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ رکھو تو 1000 روزوں کے برابر ثواب، تو بھائی کس نے بتایا یہ؟ مجھے تو حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث اس طرح کی نہیں ملی۔ دیکھو ہمارے نبی نے 10 محرم کا روزہ بتایا، ہمارے نبی جو ہے نا وہ ہر ہفتے پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ اکرام روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے روزے صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے، نفلی روزے ہمارے نبی نے بتائے، ہے نا، ہمارے نبی نے نظر کے روزے بتائے کہ نظر مان لو تو نظر کے روزے رکھ سکتے ہو، ہمارے نبی نے نفلی روزے بتائے، ہے نا، ہمارے نبی نے جو ہے نا اور کیا بولتے ہیں اس کو، شوال کے روزے بتائے۔ تو جتنے بھی نفلی روزے ہیں سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، سب صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے، بزرگان دین رکھا کرتے تھے۔ اب یہ جو ہزاری روزہ ہے جس کو سوشل میڈیا پہ بتایا جا رہا ہے، تو میں تو بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ بھیا یہ ہزاری روزہ کہاں سے آیا، کون سی حدیث سے ثابت ہے، اور کیا اس روزے کو صحابہ اکرام نے رکھا؟ کیونکہ اگر صحابہ اکرام کے ٹائم میں یہ روزہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ روزہ ثابت نہیں ہے، تو پھر کس نے یہ ہزاری روزہ بنا دیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ہزاری روزہ نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت، نہ صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اسی لیے میں آپ لوگوں کو شروع میں یہ بول چکا ہوں کہ جو دین ہے اس کو ہم لوگ جانتے نہیں، اور جو دین نہیں ہے یعنی اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کو ہم لوگ خوب فالو کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کا کوئی ہزاری روزہ قرآن و حدیث سے، سنت سے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے نا۔ رجب کے مہینے میں آپ جتنے چاہیں روزے رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا ہزاری روزہ ہوتا تو جیسے ہمارے نبی نے اور روزوں کے بارے میں بتایا، سنت روزوں کے بارے میں بتایا، نفل روزوں کے بارے میں بتایا، شوال کے روزے، ہے نا، ایام 20 کے روزے، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کا روزہ، تو تمام روزوں کے بارے میں بتایا، دین کا ہر طریقہ ہمارے نبی نے بتا دیا، تو کیا ہزاری روزہ اگر ہوتا تو ہمارے نبی نہیں بتاتے؟ تو یہ روزے جو ہے نا چلے چلائے ہیں، کہاں سے نکلے اللہ بہتر جانے۔ اسی لیے ان روزوں کی کوئی اصل نہیں ہے، ان روزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں نفلی روزے آپ جب چاہو جتنے چاہو رکھ سکتے ہو، لیکن ہزاری روزہ 27 رجب کا یا 28 رجب کا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور جو چیز دین نہ ہو اس کو دین سمجھنا، یعنی جو سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھنا، یہ میں آپ کو کیوں بول رہا ہوں؟ یہ اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ جو چیز سنت نہیں ہے آپ اس کو سنت سمجھ رہے ہو، جو چیز نفل نہیں ہے اس کو آپ نفل سمجھ رہے ہو، جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن اس کو آپ دین کا ایک حصہ سمجھ رہے ہو، دین کی ایک چیز سمجھ رہے ہو، تو اسی کو کہا جاتا ہے بدعت، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص دین میں نئی چیزیں ایجاد کرے تو اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے ہی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس طرح کے تمام روزوں سے بچیے،
قرآن و حدیث سے، صحابہ سے، بزرگان دین سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو فالو کیجئے۔ جو چیز آپ کے پاس آئے تو اس کو پہلے چیک کرو، کیا یہ دین کا حصہ ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، فرض ہے، کیا ہے بھائی؟ کیا اس کو صحابہ نے کیا؟ کیا اس کو بزرگان دین نے کیا؟ کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز اتنی اہم ہو اور اس کو صحابہ اکرام نہ کرتے ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دین کی کوئی چیز ہو اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل نہ کیا ہو، پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے لیے کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔